جہاں مختوم جاوید ہاشمی اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ورکر ہے ان کے جب جلوسوں میں آتے تھے چیف جسٹس کے موقع پہ، جس کی بحالی کے موقع پہ سب سے زیادہ فرم جو جھنڈے اپنی پارٹی کے لے کے کھڑے ہوتے تھے وہ ورکر تھے، اور ہمیں پیغام دے رہے ہوتے تھے کہ ہماری طرف دیکھو، ہم ڈٹرمنڈ ہیں اور ہم اپنے لیڈر کا فلسفہ جانتے ہیں اور ہم اس پہ مر مٹیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج یہ دور آ گیا ہے کہ جو ہمارے نظریات تھے، سوچ تھی، میری کوئی اپنی پارٹی سے کوئی سمجھے کوئی ناراضی ہوئی ہے نہیں۔ میں ابھی بھی لاڑکانہ میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا۔ جب ہم لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی گاڑی پہ بیٹھیں گے اور میں چل کے آپ کو بٹھاؤں گا، میری گاڑی بعد میں جائے گی اور آپ کا احترام۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، ان کا نہیں، یہ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میرا کوئی خلاف بھی کچھ نہیں ہے میرے پاس پی ایم ایل این کے۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ رفتار جو ہے وہ عمران خان کی ملک کے مطابق جو بحرانوں کا سامنا ہم کر رہے ہیں، وہ رفتار جو ہے وہ تحریک انصاف کی تمام پارٹیوں سے جس رفتار کی ضرورت تھی، یہ اس سے بھی آگے بڑھ کے چل رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ اس کے بعد اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، پارٹی والوں کو بھی بتایا، میں نے سامنے جا کے بیٹھا، اور اس کے بعد آج صبح تک بھی جو میرے پارٹی کے ورکر تھے انہوں نے رونا شروع کیا، میرے پاؤں پہ گر گئے۔ مجھے ان کا بھی احساس ہے، ورکر جہاں بھی ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہمارا احساس ہے، مجھے ان کی کا دل میں دکھ بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک بڑے کام کے لیے فیصلہ کرنا تھا، اس کے لیے مجھے تھوڑی بہت ان کے دکھوں کو بھی نظر انداز کرنا پڑا۔ انہوں نے میرے لیے غم کا اظہار کیا، مجھے اس کی قدر ہے، لیکن ہمیں یہ جو کیا علامہ اقبال کا یہ ایک شعر ہے کہ تیز تر گامزن منزل ما دور نیست، کہ چلو چلو ہماری منزل سامنے آ رہی ہے، تیز تر گامزن منزل ما دور نیست۔ تو ہم اس لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں آج یہاں بیٹھا ہوں، میں نے جوائن کیا ہے، اور اس اصولوں کے ساتھ جو جنگ لڑی جا رہی ہے ان اصولوں کی جنگ اسی میں بیٹھ کے لڑیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کو لٹیروں سے بچائیں گے، پاکستان کو اس ملک میں نااہلوں سے بچائیں گے۔ اس ملک کے اندر جو ہر انسان جو ہے وہ آج وہ بالکل اس کا کوئی تحفظ نہیں ہے، غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ اس لیے ہر فرد کے لیے اس کے ذات کے لیے اس کو ہم بنائیں گے محفوظ پاکستان، جہاں پہ زندگی محفوظ ہو اور دو لوگوں کے کاروبار محفوظ ہوں۔ اسی طریقے سے ہم نے اس کو بین الاقوامی سطح پہ بھی، شاہ محمود صاحب تشریف رکھتے ہیں، خان صاحب بیٹھے ہیں، دوست صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے نیک نیتی سے چل پڑے اور چلیں، ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی ہمارا کاروبار بڑھانے کا بھی کوئی کسی کا ارادہ نہیں ہے۔ شاہ محمود صاحب میں جانتا ہوں، خان صاحب، کسی کا کوئی، یہ باقی جو دو بیٹھے ہیں میرے ساتھی ہیں، علوی صاحب ہیں، ترین صاحب ہیں، یہ سارے دوستی، میں ہر ایک کی کوشش یہ ہوگی، میں نے دو نام لیے سارے لوگوں کی، یہ تحریک انصاف کے لوگوں کی، کہ ہم پاکستان کو رشوت سے، لوٹیروں سے، بدماشوں سے ہم نے صاف کرنا ہے، اور پاکستان کو اوج سریا پر اس کے پرچم کو اٹھا کے ہم نے آگے جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی جانب سے، تحریک انصاف کی جانب سے مختوم جاوید ہاشمی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
آج کے ان کے فیصلے نے ایک چیز ثابت کی ہے کہ شاید پاکستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے، جہاں لوگ اپنی ذات سے بالاتر ہو کے سوچ رہے ہیں، لوگ اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر سوچ رہے ہیں اور ایک بڑے مقصد کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں۔ وہ بڑا مقصد کیا ہے؟ وہ بڑا مقصد ایک خوشحال پاکستان ہے، ایک مضبوط مستحکم پاکستان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی آمد اور یہ جو ایک نئی خوشخبری ہے، اس سے تحریک انصاف کی صفوں میں ایک نیا ولولہ، ایک نیا حوصلہ پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ 25 تاریخ کو آپ کو کل اس کا ایک عملی نمونہ پیش کیا جائے گا۔ شکریہ۔ جس کی وجہ سے آپ تحریک انصاف میں شامل ہوئے، کیا اس حوالے سے کیا؟ نہیں، میں صاف بات آپ کو صاف بات بتاتا ہوں، میرا وزیر اعلیٰ پنجاب سے قطن میرا بھائی ہے، بلکہ زیادہ بے تکلف دوست ہے۔ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ جھگڑا ایک بات کا ہے کہ ملک کے اندر بہتر نظام لگانے کے لیے جو رکاوٹ نظر آئی ہو وہ ایک سائڈ پہ کر کے آگے چلیں۔ اور اس صورت میں میرا کسی سے یہ واقعی بات ہے کہ میرے لیے وہ بھی ہمیشہ پروٹوکول کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آج تک جب وہ میٹنگ میں بیٹھا مجھے سر کہہ کے بلاتا ہے میاں شہباز شریف۔ میں نے یہ ذاتی جھگڑوں کا ایک پلیٹ فارم نہیں ہے۔ جی ایک منٹ میں یہ سر دیکھیں، پاکستان کے اندر یہ ایک انقلاب آ رہا ہے، لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ ایک انقلاب ہے کہ سٹنگ گورنمنٹس کے اندر جو لوگ گورنمنٹ کی پارٹیز میں بیٹھے ہیں، اقتدار کی پارٹی سے پہلی دفعہ ایک اس پارٹی میں لوگ آ رہے ہیں جس کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے پارلیمنٹ میں۔ یعنی یہ آپ کو صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شکر ہے کہ پہلی دفعہ آپ نظریاتی سیاست دیکھ رہے ہیں جو ختم ہو چکی تھی، یا مفادات کی پالیٹکس تھی کہ جی میرے لیے کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ شاہ محمود صاحب، جاوید ہاشمی صاحب، جہانگیر ترین صاحب کسی پارٹی میں جا سکتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اقتدار کو چھوڑ کے نظریے پہ آ رہے ہیں۔ یہ نظریاتی شروع ہو گئی ہے جنگ پاکستان میں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ادھر تھوڑا فرق کریں کہ کوئی کسی کی لڑائی نہیں ہے، میری بھی کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، شاہ محمود کی کسی سے لڑائی کی وجہ سے نہیں آئے، نظریے کی وجہ سے آئے۔ پارٹی کی آرگنائزیشن کا کیا ہے؟ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی آرگنائزیشن پارٹی ہے MQM، اس پہ ڈسپلن ہے کارکنوں کے اندر۔ آپ نے شیڈو کیبنٹ کا آپ نے تصور دیا ہے، آپ یہ بتائیے کہ اس پہ پرائم منسٹر کتنے ہیں آپ کے پاس، اور ووٹنگ کے دن، الیکشن والے دن 1000 کینڈیڈیٹ آپ کو مل جائیں گے۔ کل کے جو حریف ہیں آج کے حلیف بن گئے، وہ کون سا خفیہ ہاتھ ہے جو آپ کی مدد کر رہا ہے؟ خفیہ ہاتھ تو ہے، بڑا طاقتور خفیہ ہاتھ ہے، وہ ادھر والا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک منٹ میری بات سن، دیکھیں آپ نے آرگنائزیشن کی بات کی، آپ لاہور کے جلسے کی 2.5 لاکھ لوگوں کی سے اوپر لوگ تھے۔ مجھے ایسی آرگنائزیشن آج تک بتا دیں کہ اتنا بڑا جلسہ ہوا اور جس طرح کا وہ جلسہ تھا، اور انشاءاللہ اب کل ہمارا جلسہ دیکھیں گے کراچی میں، اس میں بھی آرگنائزیشن دیکھ لیں گے۔ میں والنٹیئر کرنا چاہتا تھا تھوڑا سی بات، جو آپ ہاتھ کی بات کریں، میں ایک والنٹیئر کروں خود۔ میں نے 43 سال میرا پولیٹیکل کیریئر ہے اس ملک کے اندر۔ وہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز یا خفیات ان کو یہ باتیں پہنچ رہی ہوں گی، لیکن 43 سال میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں عوام کے سامنے کہ میں نے آج تک کی انٹیلیجنس ایجنسی خفیات کو جرأت ہی نہیں کبھی میرے سامنے آیا ہو، کوئی بات کی ہو۔ میں نے جنگ لڑی ہے، اس سے بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کون اچھی ہوگی جس کے اندر ہم جیسے لوگ جیلوں میں مارے کھاتے، جسمانی طور پر مارے کھائی ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے؟ میں اگر کوئی سوچا ہوگا تو وہ میدان میں ہے، لیکن شرمندہ ہوں گے، ملے ہی نہیں ہے آج تک۔ تو وہ لوگ بھی ہیں تحریک انصاف۔
बाकी भी कोई एस्टेब्लिशमेंट का कोई मसला होगा कहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई खुफिया आज जैसे इमरान खान ने कहा है कि वो अल्लाह ताला का जो दिल बदलता है। मैं अकेला आया हूँ, तो मेरी बात सुने, मेरे राब्ते के मैं अकेला आया हूँ। अब सूरत हाल ये है कि चलो सारे मेरे साथ हैं, मैं बैठा था, मेरा जो MP है मेरे उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाज में बैठे थे, उसे मैंने कहा 1-2 दिन ज़रा रुक जाओ। उसने कहा नहीं जी अब मैं जा रहा हूँ, तो उसका आप ले जा रहे हैं। उसने रास्ते में टीवी को इंटरव्यू दिया, शायद महमूद उसका नाम है कोई इधर, इससे इस्तीफ़ा भी दे दिया है। इसे काम मैं बिल्कुल इस्तीफ़ा देता हूँ, मैं प्रेस पार्टी में आ गया हूँ। जब मैंने किया है तो मैं ये नहीं करूँगा, मैंने अपनी शायद महमूद साहब है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के। एक मिनट कंडक्ट कर लेते हैं, इसको कंडक्ट कर लेते हैं। ये बच्ची कर रही है। जायज़ हो या गलत हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में यही लेबल लगा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। आपको सब अच्छे जानते हैं, आपको नहीं लगता आपकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत की वजह से आप पे भी ये लेबल लगाया जाएगा, गलत या दुरुस्त, कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं? सॉरी, दूसरी चीज़ ये कि आपके तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत के बाद दाना सनाउल्लाह ने बयान दिया है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट ने हाईजैक कर लिया है। मैं बताता हूँ। पहली तो बात यह है कि मैं रात 2 बजे तक तो जिस एस्टेब्लिशमेंट का हाईजैक हुआ था, वो ये मेरी अपनी सबका पार्टी थी। अब उनके नाम नहीं लेना। 2 बजे तक तो उन्हें मुझे लाहौर में बांधे रखा, फिर वहाँ से हम आए मुल्तान, तो फिर आपके मीडिया वाले ने 5 बजे मुझे पकड़ के उन्होंने बांधे रखा। फिर उसके बाद पार्टी के कारकुनान आ गए, उन्होंने कहा कि आप हम तो यहाँ पे बिखर जाएंगे, आप मेहरबानी करें ना जाएं। मुझे ये बताएं, 2 दिन और 2 रातों से मैं जाग रहा हूँ, 1 मिनट मुझे सोने नहीं दिया पार्टी वालों ने भी। तो मैं वो एस्टेब्लिशमेंट किधर है, वो है कहाँ? और मुझे आप एक मिनट मुझे आप 35 साल से जानते हैं, कभी मुझे किसी ने कंट्रोल किया? एक बात आपने की थी कि वो मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम आ जाएगा। मैं वैसे उन दोस्तों से कह रहा था, रात भी आपके सामने कहता हूँ, ये अजीब बात है। एक चीज़ यहाँ पे हर पार्टी यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को कंडेम करती है, फिर उसकी चाहते ये हैं कि वो उनकी मदद करे, और जब वो उनकी मदद करना शुरू कर दे तो इल्ज़ाम ख़त्म कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि अब ये बल्कि वक्त आ रहा है कि क़यादतें वो जन्म लें, पार्टियां वो जन्म लें, एस्टेब्लिश हो, जिनको एस्टेब्लिशमेंट के सहारे की ज़रूरत ना हो, छड़ी की ज़रूरत ना हो। एक मिनट की बारी बारी करें, पहले इनकी टर्न हम कंडक्ट कौन था जो आपको नून लीग में रोक रहा था कि आप अपना मकसद? दूसरा सवाल आपसे ये कि जाहिर बात है आपकी नून लीग से आबिद खान की लंबी एफिलिएशन रही है, तो जाहिर बात है कोई असूली मौक़िफ़ के ऊपर अगर आपको अब नून लीग के ऊपर या नून लीग के कायद के ऊपर आपको तनकीद करनी पड़े तो आप क्या करेंगे? मैं देखिए, अगर असूली बात हो, मुझे ये ज़रा बीबी ये बताएं, जब मैं कैद के साथ बैठा होता था तो मैं तारीफ़ करता रहता था। हाजी साहब, सिद्दीक अल फारूक ने आप पे ये इल्ज़ाम लगाया कि हाशमी साहब अपोजिशन लीडर बनना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। क्या कहेंगे आप? ये इसी पुरानी ख्वाहिश पूरा करने के लिए 4 साल मैंने इंतज़ार किया इमरान को शामिल होने के लिए। एक मिनट सर, एक मिनट इसके बाद देखिए, जावेद हाशमी साहब ने ना कोई कंडीशंस लगाई, ना अभी हमारी कोई बात हुई है।
हाशमी साहब, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपके सामने इनकलाब आ रहा है, ये नजरिया आ रहा है, ये नजरियाती तौर पे हमारे साथ आ रहे हैं। ये जो कई जी मेरे लिए क्या है, ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में एक इनकलाब आ रहा है और तब्दीली के जो लोग ले सकते हैं सब कुछ गवर्नमेंट में बैठ के, सारी पार्टी तो गवर्नमेंट्स में है, वो छोड़ के एक पार्टी में आ रहे हैं जिसके पास कुछ देने के लिए नहीं है सिवाय नजरिया। मैं थोड़ी सी अंदर की बात कर दूं, अंदर की बात ये है कि मेरी इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई, उसमें बात ये इन्होंने सिर्फ जो कही, मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए आपकी मदद चाहता हूँ। फिर कैसे होगा या नहीं होगा, मैंने कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने कहा, इन्होंने कहा क्या सूरत होगी, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने हलबन कह सकता हूँ। मैंने कहा मुझे तो उदों का, मैं पीछे कभी गया ही नहीं और मुझे पता भी नहीं है। इन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता, तो मैंने कहा फिर उदो होते रहेंगे, मैं हाजिर हूँ। अब बात ये दिल में कहेंगे कि यही बात हुई है कि इन्होंने कहा यही सच है। के बाद अक्सरियत का ख्याल है 70% खवातीन आपको देखने आती हैं और 50% नौजवान भी आपको देखने आते हैं, तो आप ये बताइए वोट डालने कौन आएगा? पहला सवाल आपसे। राना सनाउल्लाह ने आपके बारे में बड़े रिमार्क्स दिए, राना सनाउल्लाह वो बात हो गई है इसके बारे में, उसको जवाब दे चुके हैं। मैं कुछ नहीं। अच्छा, मैं बताऊं? मैं बताऊं? देखिए, एक अंग्रेजी का एक कहावत है कि एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। एक वक्त पे आप लगे रहते हैं क्योंकि अल्लाह अल हक है। एक दिन वो सच सामने ले आता है और जो आप बात कर रहे हैं, मैं 15 साल से एक ही बात कर रहा था, मैंने कभी चेंज, आप मुझे बताएं वॉर ऑन टेरर पे कभी मैं चेंज हुआ हूँ? आप ये बता दें कि कभी करप्शन पे, आज़ाद अदलिया पे, ये 15 सारी चीज़ें पुरानी हैं, VIP कल्चर पे, सारी चीज़ें मैं 15 साल से कह रहा था। अल्लाह अल हक है, लोगों को वो चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई और ये एकदम नहीं हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता 3 साल से हो रहा था। मैं पिछले साल से आप सबके मीडिया पे कहता जा रहा था कि तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेगी नहीं, स्वीप करेगी। मेरा लोग मजाक उड़ाते थे, एक मिनट मजाक उड़ाते थे, क्योंकि नीचे से मुझे नजर आ गया, मेरी बात सुनना प्लीज। अवाम तब्दीली चाह रही है, वो मुझे नीचे से नजर आ गया था 1.5 साल पहले, बल्कि ये चीफ जस्टिस की जो मूवमेंट थी, वकील, उधर ही नजर आ गया था कि लोग एक चेंज चाह रहे हैं। वो चेंज थोड़ी देर के लिए रुका क्योंकि और चीजें हो गई, इलेक्शन हो गया, लोगों ने उम्मीदें लगा ली कि शायद जमहूरियत आई है, नई गवर्नमेंट कुछ करेगी। वो फिर जैसे नीचे जानी शुरू, फिर वो चेंज की जो तहरीक है वो ऊपर आनी शुरू होगी और अब वो जो चेंज की तहरीक थी वो सुनामी बन चुकी है। ये अब इसे कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं, एक बात तो ये है कि ये मुझे 4 महीने के अंदर ये ख्वाब नहीं आया दिन दिहाड़े के तहरीक इंसाफ। खान साहब ने मुझे फ़ोन किया पेशावर से कि मैं ड्रोन हमलों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैंने कहा खान साहब मैं अभी घर, उनका नहीं आ जाओ। मैंने उसी वक्त इनकी बात पे लबैक कहा और वहाँ पहुँच गया। ये 8 से साल की बात पहले की है और पार्टी से भी नाराज़गी हुई। मैंने कहा एक सच्चा बंदा सच्ची बात के लिए बुला रहा है मुल्क के लिए, तो मैं क्यों ना जाऊँ? वो इसलिए ये हमें अब नज़र नहीं आ रहा, ये बातें चलते। अच्छा, अब जो आप PMLN मैं तो उससे आ गया, मैं तो इस वक्त तहरीक इंसाफ का एक मेंबर हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। वो मुझसे बेहतर जानते हैं
وہ خود اس کو بتا دیں. دیگر رہنما بھی شرکت کریں گے تحریک انصاف؟ ایک منٹ اس طرح نہ کریں. ایک سوال کے بعد ان کا ہے, پھر آپ کو میں باریاں سب کو لگا باری باری کر لیں, آسانی ہو جائے. آپ سے میرا سوال ہے کہ اس وقت آپ کی قیادت میں میکسیمم جنوبی پنجاب کی قیادت اس وقت نظر آ رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جنوبی پنجاب کے عوام ہیں ان کی جو خواہشات ہیں, آپ ایک گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو ان کی خواہشات کو پورا کریں گے بعد میں؟ دیکھیے جی, جنوبی پنجاب سارا پاکستان کیا چیز چاہ رہا ہے؟ انصاف چاہ رہا ہے. لوگ عدل اور انصاف کا قانون چاہتے ہیں. عدل اور انصاف کا مطلب انقلاب. دیکھیں نا, آپ سٹیٹس کو کے خلاف اس وقت لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. ہر جگہ لوگ ناخوش ہیں. کوئی جنوبی پنجاب اکیلا علاقہ تو نہیں ہے. آپ کہیں پاکستان میں چلے جائیں, عوام سے پوچھ لیں, لوگ چینج چاہ رہے ہیں. تو وہ ایک دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس جماعت میں وہ ملے گا. آپ جدھر یہ صوبوں کی طرف جا رہے ہیں, یہ بالکل ایک عوام کی ایک بالکل ٹھیک ان کے دلوں سے ایک ریکوائرمنٹ آ رہی ہے کہ ہماری زندگی بہتر گورن ہونی چاہیے, ہمارے گورننس سسٹم بہتر. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یونٹ چھوٹے ہوں تو ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے, ہماری آسان ہو سکتی ہے. اس کے اوپر بالکل ہماری پارٹی اوپن ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر مکمل ہم ڈیبیٹ کر کے ایک آپ کے سامنے ایک مکمل خاکہ پیش کریں گے. بھائی جان آپ کے ہو گئے, ایک منٹ ادھر کی بات. بھائی جان بولے, آپ اپنا دل وسیع کر دیا اور فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں, ان کے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں. اگر ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کی پارٹی جوائن کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ فلیکسیبلٹی شو کریں گے ان کے لیے؟ دیکھیں, جب کوئی آئے گا انشاءاللہ اس کے اوپر ریویو کریں گے, لیکن میری اب لڑائی کرانے کی نہ کوشش کر رہے ہیں. ہم یہاں امن کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہم سب کو اکٹھا کرنے آئے ہیں. میں یہاں لڑنے نہیں آیا یہاں. آپ کی پوری سیاسی زندگی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے, اور آخر آج جب تحریک انصاف پر ایک جانب سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بہاف پہ کام کرے, آپ نے اس وقت کا کیوں انتخاب کیا؟ اور دوسرا میرا خان صاحب سے یہ سوال, میں پہلے اس کا جواب دیتا ہوں, پہلے میں اس کا جو دوں. مجھے کوئی یہ بتا تو دے, مجھے ایک چیز بتا دے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے ساتھ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ مدد کر رہی ہے. مجھے یہ بتائیں, جو لاہور کا آپ نے جلسہ دیکھا تھا, جنرل مشرف کا آپ نے جلسہ دیکھا ہوگا 12 مئی کو اسلام آباد میں, اسٹیبلشمنٹ ساری ساتھ, آرمی چیف سارا, پوری کمیٹی ساتھ, کہ کیا آپ وہ جلسہ دیکھا اور جو لاہور کا دیکھا, کیا عوام سب تھی, میڈیا تھا؟ آپ کو فرق نظر آ جانا چاہیے کہ جدھر لوگ لائے جاتے ہیں اور جدھر لوگ خود آتے ہیں. ناظرین, جاوید ہاشمی, عمران خان, شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی مشترکہ پریس کانفرنس کراچی میں جاری ہے. اس وقت اذان ہو رہی ہے, نماز ظہر. اذان ظہر کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے وقفہ کیا گیا ہے اس پریس کانفرنس میں. ابھی تک جو گفتگو کی ہے جاوید ہاشمی نے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اپنی سابق پارٹی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے اور کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. شہباز شریف ایک بھائی کی طرح ہے, ان کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا رہا ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے آپ کی مدد چاہتا ہوں, تو عمران ایک سچا بندہ ہے, ملک کے لیے انہوں نے مجھے بلایا, میں آ گیا. انہوں نے کہا کہ جن بحرانوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں, تحریک انصاف ہی وہ جماعت ہے جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, آگے چل رہی ہے اور ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میرا کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے تو وہ یہی تھا کہ اس تیزی کے ساتھ حالات سے مقابلہ نہیں کیا جا رہا تھا جس تیزی کے ساتھ تحریک انصاف ارادہ رکھتی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا جاوید ہاشمی صاحب نے کہ مجھے تمام ورکرز کا احساس ہے, انہیں چھوڑنے کا دکھ بھی ہے اور ان کی محبت اور جذبے کی قدر کرتا ہوں. جاوید ہاشمی کا کہنا تھا کہ اصولوں کی جنگ لڑیں گے, پاکستان کو لٹیروں اور نااہلوں سے بچائیں گے, پاکستان کو ایک محفوظ پاکستان ہم نے بنانا ہے اور کوئی ذاتی مفاد شامل نہیں ہے تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے. پاکستان کو چوروں اور لٹیروں سے ہم نے آزاد کروانا ہے.
یہ بھی کہا انہوں نے کہ رات 2 بجے تک میری سابقہ پارٹی نے مجھے ہائی جیک کیے رکھا اور پھر میڈیا نے بھی ہائی جیک کیا، پھر پارٹی کارکنان نے بھی روکنے کی کوشش کی۔ اس طرح سے گزشتہ 48 گھنٹے سے میں سویا نہیں ہوں، مجھ پر مختلف جانب سے دباؤ تھا کہ میں تحریک انصاف جوائن نہ کروں، تاہم ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے میں نے تحریک انصاف جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر گفتگو کی میڈیا سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے اور بڑے مقصد کے لیے ایک پلیٹ فارم پر ہم جمع ہو رہے ہیں، اور قوم میں تحریک انصاف میں جاوید ہاشمی کی جو شمولیت ہے اس سے ایک نیا ولولہ تحریک انصاف کو ملا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس موقع پر خطاب کیا، میڈیا کے سوالوں کا جواب دیا، اور جو سب سے اہم کویسچن جو ابھی تک ان سے پوچھا جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہی ہے، جس کا الزام بھی تحریک انصاف پر لگایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ہاتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کی مدد کر رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بہت واضح طور پر کہا کہ کوئی خفیہ ہاتھ نہیں ہے، ہاں اگر خفیہ ہاتھ ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کی مدد سے اور جس کی وجہ سے لوگ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ لوگ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ دینے کے لیے ہی نہیں ہے اور ہم حکومت میں بھی نہیں ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ لوگ اسمبلی کی رکنیت چھوڑ کر، حکومت چھوڑ کر، اپنے عہدے چھوڑ کر، کرسیاں چھوڑ کر تحریک انصاف میں آ رہے ہیں۔ تو عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مقصد ایک نظریہ ہے، اور تحریک انصاف ملک میں اس وقت نظریاتی جنگ لڑ رہی ہے، اور نظریے کی خاطر ہی لوگ تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں ہے۔ کوئی بتائے کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کر رہی ہے۔ 2-3 مرتبہ صحافیوں کی جانب سے کراچی میں یہ سوال پوچھا گیا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو عمران خان نے اس کا جواب دیا ہے کہ کوئی بتائے، ثابت کرے کہ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی جماعت اور کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہم امن کے لیے آئے ہیں اور سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اور نئے صوبوں کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا عمران خان صاحب سے، تو عمران خان نے یہ کہا کہ نئے صوبوں کے حوالے سے پارٹی میں ڈیبیٹ کر کے پھر لائحہ عمل تیار کریں گے، تاہم انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ چھوٹے صوبے بننے چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے حقوق دیے جا سکیں۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک میں نظریاتی انقلاب آ رہا ہے، اور تحریک انصاف ایک نظریے کا نام ہے۔ تحریک انصاف کے مستقبل کے حوالے سے عمران خان کیا توقع رکھتے ہیں، کیا امید رکھتے ہیں؟ بہت پر امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف الیکشن میں سویپ کرے گی، کیونکہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، اور تبدیلی کی تحریک اب آسمانی تحریک بن چکی ہے، اور لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستان میں ایک انقلاب آ رہا ہے۔ اذان ظہر کے بعد پریس کانفرنس ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ کی سونامی کا آغاز گھوٹکی سے ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ فروری میں آپ اس کی دوسری قسط دیکھنے والے ہیں۔ نہ صرف میں استعفیٰ دوں گا، میری بیٹی بھی ہے میمونہ ہاشمی، وہ بھی استعفیٰ دے گی۔ ایک صرف میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ اب یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ جناب آپ کے پاس پرائم منسٹر بننے کے بڑے کینڈیڈیٹس ہیں۔ میں آپ کو سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو یہ میرٹ کے اوپر پارٹی ہوگی، یہاں بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں، کوئی بھی اگر پارٹی اہل سمجھتی ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے اس پارٹی کے اندر۔ عمران خان کوئی لائف چیئر پرسن نہیں ہے، میں بڑا خوشی سے اگر کوئی بھی ڈیزرونگ ہوگا وہ ہم اس کو آگے لے کے آئیں گے۔ یہ کوئی لائف چیئر پرسن ہاشمی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ کل کا جو ملتان میں متحدہ کا جلسہ ہوا ہے اس کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ آپ نے اور مخدوم ہاشمی صاحب کی پوری کوششوں سے وہاں پر جو ہے ورکرز کو بھیجا گیا، کامیابی ہوئی ہے۔ کیا اس وقت کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کے کوئی تعلقات بات کر رہے ہیں بھائی؟ MQM نے جو جلسہ کیا ہے کوئی آدمی تو نہیں بھیجتا، لیکن وہ اگر ایفرٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو سیاسی قوت کے طور پر جیسے کر رہے ہیں تو ان کو تو خوش آمدید ہے، ان کی ذمہ داری بھی ہے اور حق بھی ہے
पाकिस्तान पे उनका हक है, मुल्तान पे उनका हक है, तो इसलिए और उनका ठीक जलसा हुआ है, बहुत बड़ा अच्छा। अगले इलेक्शन में वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी साहब या हाशमी साहब के कौन खड़ा हुए दोनों के उनके मुकाबले में? जो भी खड़ा होगा सुनामी के सामने वो खड़े नहीं होंगे। एक मिनट लास्ट टू करे सवाल करें, करने दो यार, करे भाई करे, आपके भाई चेयरमैन है, मौका तो दे। चले करे सर करे। सर मेरा सवाल है कि आज चीफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज कानी साहब ने ऐलान किया है मुर्द आइन की हैसियत से कि इसके मुल्क में फौज नहीं आएगी इक़्तिदार पे, और जमहूरियत को की हम हिमायत करते हैं। इस मुल्क में गैर आइनी जो हुकूमतें हैं वो 10-10 साल 11-11 साल अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, जो वोट के जरिए और आइन के जरिए हुकूमत में आते हैं 2 साल के बाद उनके खिलाफ साजिशें होती हैं। मियाँ साहब अपने इमरान साहब भी हुकूमत में आने वाले हैं, आप बताएं आप 2 साल बाद क्या इनके खिलाफ भी साजिश शुरू हो जाएगी? पहली बात जो आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि वो कोई एडवेंचरिज्म का इरादा नहीं रखते, वो किसी हुकूमत को उल्टाने का इरादा नहीं रखते, और वो आइन का और जमहूरियत का एहतराम करेंगे। हम इस बयान को हम उसको वेलकम करते हैं, ये अच्छा बयान है और ये एक नई सोच को उजागर कर रहा है। आज जमहूरियत को तक़वियत देना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट आज एक बड़ी इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट बैठ चुकी है, बारज़ वजूद में आ चुकी है, और जो कह चुकी है जस्टिस चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि नजरिया ज़रूरत को हमने दफन कर दिया है। तो इन हालात के बाद कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन की गुंजाइश मौजूद नहीं है, और तहरीक इंसाफ कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की हिमायत नहीं करेगी। एक सेकंड। दूसरा सवाल कि ये हुकूमत अपनी नाकिस कारकर्दगी की वजह से खुद गड्ढे में गिर रही है। इनकी गवर्नेंस बहुत पुअर है, करप्शन जैसे कि हाशमी साहब कह चुके हैं, खान साहब कह चुके हैं, अरूज पर है। लोग इनसे मायूस हो चुके हैं, लोग इनसे छुटकारा चाहते हैं, लोग तब्दीली चाहते हैं, और इंशाअल्लाह मुल्क में तब्दीली आएगी, लेकिन अवाम लाएंगी और जमहूरी तरीके से लाएंगे। इन्होंने कहा कि क्या तहरीक इंसाफ जब 2 साल में पावर में आएगी तो उसके खिलाफ भी साजिशें हो। मैं इसका मैंने कहा 2 साल बाद शुरू हो जाएगी। मेरी बात सुन रहे आप। अगर तो तहरीक इंसाफ परफॉर्मेंस दे गई, सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी, और अगर परफॉर्मेंस नहीं दी मैं खुद ही छोड़ के चला जाऊंगा। इसके बाद कर लेना, इसके बाद सवाल कर लेना। क्या इलेक्शन कमीशन जो है उसकी मौजूदगी में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। दूसरा सवाल ये है कि जो आपकी पार्टी के पुराने लोग हैं वो खाइफ हैं कि नए लोगों के आने से उनके लिए स्पेस कम हो रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब देने लगा, प्लीज सुन ले जरा। एक मिनट, नहीं वो हो गया, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखें जी, अगर तो मैंने कल इलेक्शन कमीशन का एक बयान पढ़ा है कि अगर अभी इलेक्शन हो गया तो इलेक्टरल रोल्स पे होंगे। पुराने इलेक्टरल रोल्स का मतलब कि 3 करोड़ 70 लाख जाली वोट और 3.5 करोड़ वोट रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये इलेक्शन नहीं होगा, ये फ्रॉड होगा। मैं आज अब सबके सामने कह रहा हूं, अगर पुराने इलेक्टरल रोल्स पे इन्होंने, हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की इलेक्शन करवाने की, हम इलेक्शन होने ही नहीं देंगे, हम ये फ्रॉड होने ही नहीं, हम सड़कों पे होंगे। मेरी बात सुने, हाँ नहीं, हम फ्री एंड फेयर जो आपके आइन में लिखा हुआ है साफ और शफाफ इलेक्शन की हम होने देंगे। ये तो मुझे बताएं 40% वोट ही जब आपकी फ्रॉड है, इलेक्शन कौन सा? ये पिछला इलेक्शन तो इसमें कितनी नौजवानों की वोट ही नहीं, और जो वोट है उसके अंदर 40% फ्रॉडलेंट वोट है। ये इलेक्शन कौन सा है? इसलिए हम ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। और वो मैं यही तो कह रहा हूँ।
لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ ابھی الیکشن آ گیا تو پرانوں پہ ہوگا. پرانوں پہ کیا مطلب ہوگا الیکشن؟ یہ تو الیکشن ہوگا ہی نہیں. اس کا مطلب تو یہ فراڈ ہوگا. اور دوسرا آپ کا سوال تھا، دیکھیں اس پارٹی کے اندر جو نظریاتی وہ کریں، جو اس پارٹی میں پاکستان کے نظریے کے لیے 15 سال قربانی دی تھی، وہ سب خوش ہیں. ان میں سے اگر کوئی ذاتی مفادات کے لیے تو وہ غلط پارٹی میں تھا. ناظرین، جاوید ہاشمی، عمران خان، شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، عارف الوی اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس اختتام پذیر ہوئی ہے. عمران خان نے اس پریس کانفرنس کے آخر میں انتہائی اہم ریمارکس دیے ہیں، اہم بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اگر پرانی فہرستوں پر آئندہ انتخابات ہوئے تو ہم یہ الیکشن ہی نہیں ہونے دیں گے اور آئین کے مطابق صاف اور شفاف الیکشن ہونے دیں گے. ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر پرانی انتخابی فہرستوں پر آئندہ انتخابات ہوئے تو یہ الیکشن ہم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ان میں 3 کروڑ سے زائد جعلی ووٹ ہیں. اور یہ بھی عمران خان نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق صرف صاف اور شفاف انتخابات ہی ہونے دیں گے، اور اگر پرانی فہرستوں پر الیکشن ہوئے تو ہم نہیں ہونے دیں گے یہ الیکشن اور سڑکوں پر ہوں گے. عمران خان نے خیر مقدم کیا ہے مختوم جاوید ہاشمی کا. ان کے ہمراہ شاہ محمود قریشی بھی تشریف فرما تھے. دونوں کا تعلق ملتان سے ہی ہے. اور جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں موجودہ وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں ملتان سے کون امیدوار ہوگا، جاوید ہاشمی یا شاہ محمود قریشی، تو عمران خان نے جواب دیا کہ گیلانی ہمارے سونامی کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکیں گے، چاہے شاہ محمود ہوں یا جاوید ہاشمی ہوں. انہوں نے کہا کہ میرٹ پر ہماری پارٹی ہے اور بڑے بڑے نام ہیں، اور آئندہ آنے والے انتخابات کے بعد پارٹی جسے اہل سمجھے گی اسے وزیر اعظم بنایا جائے گا. اور میں یعنی عمران خان پارٹی کا لائف چیئرمین نہیں ہوں بلکہ جسے پارٹی سمجھے گی اسے چیئرمین شپ بھی دی جا سکتی ہے. دوسری جانب انہوں نے عمران خان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہماری جماعت ایک نظریاتی جماعت ہے اور اس وقت ملک میں نظریاتی جنگ جاری ہے.